إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن معاذ بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعث إلى اليمن إنك تأتي قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فدعهم إلى أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم آتوا لك بذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات كل يوم وليلة فإنهم آتوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال الله تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أن رجلين حدث يا رسول الله يسألانه من الصدقة فقلبه في البصر فرآهما جلدين فقال صلى الله عليه وسلم إنا شئتما آتيتكما ولا حظ بغني ولا بقوي مقتصد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیجا، بیکار، لاپرواہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان گنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے. درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں ان تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں کرنا چاہوں گا. حمد و ثنا کے بعد میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہ ان کے جانب سے ایک بات یہ آ پہنچی ہے کہ جب خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے، شروع ہو جاتا خطبہ، چاروں طرف سے گول گھیرا بناتی ہیں اور آپس میں گفتگو کرتی ہیں. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ مسجد کے آداب نہیں ہے. میری ماں، میری مائیں، میری بہنیں، میری محلے کی معزز خواتین، میں آپ لوگوں سے اتنا عرض کروں گا، جب جمعہ کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے جیسے مسجد میں داخل ہو تحیت المسجد 2 رکعت ادا کریں، ادا کرنے کے بعد آپ تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں، یا ہو سکے تو متواتر 2 کے بعد 2، 2 کے بعد 2، 2 کے بعد 2،
जितनी रकातें नमाज पढ़ सकती हैं पढ़ें। ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए जो मस्जिद में सबसे पहले आते हो उनके लिए ये हुक्म है, उनके लिए ये करना बेहतर अफजल है, क्योंकि सबसे पहले जो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला एक ऊँट कुर्बान करने के बराबर सदका अता करता, एक सवाब अता करता है। और जब वो सवाब हासिल करना चाहेंगे तो 2 रकात बैठकर गुफ्तगू करने से हासिल नहीं होने वाला। अगर कोई इंसान आकर के बातें करे तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये, अगर जब खुतबा शुरू हो जाए, अगर कोई इंसान बातें कर रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, दूसरा उसे कहे चुप, उन दोनों की जुमा खत्म। जुमा के जो सवाब मिलने वाले हैं उनके जुमा खत्म हो जाएंगे। मेरी माँ, मेरी बहनें, आप सफ़ बनाए रखें। जब अगला सफ़ ना भरे जब तक, उस वक्त तक आप अगले सफ़ में आए। अगला सफ़ भर जाने पर दूसरे सफ़ पर, और दूसरे सफ़ भरने पर तीसरे, आप सफ़ा को खाली ना छोड़ें, सफ़ा को दुरुस्त रखना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म है। आइए, ये मैं तमहीदी गुजारिश अपनी माँ और बहनों से कर रहा था। मेरी माँ और बहन, जब आप पीछे बैठेंगी तो किसी को टाप करके आगे आना पड़ेगा, और ये दुश्वार नहीं, ये दुश्वार गुजरता है आने वालों के लिए। और आपको टाप कर जाएंगे, आपको भी, आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगा। इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, कहता हूँ कि अगर आप वैसे बैठे हैं तो बिसफ तरतीब के साथ बैठ जाएं, और बिल्कुल किसी तरह की बातें ना करें। किसी तरह की बातें करेंगी आपका खुतबा खत्म हो जाएगा, आना धूप में बेकार हो जाएगा। बरकैफ। आइए अब जुम्मा के खुतबा के अंदर बच्चे जो दीवार से टेक लगाए हैं वो लाइन पे बैठ जाए। जो दीवार पे टेक लगाए हो लाइन पे बैठ जाओ, ये दुरुस्त नहीं है। खंबे पे टेक लगाने वाले खंबे को छोड़ दो, लड़के खंबे को छोड़ो, ये दुरुस्त नहीं है। अगर खंबे पर बैठोगे नींद का गलबा होगा, दीवार पे टेक लगाएंगे नींद का गलबा होगा, ये दुरुस्त नहीं है। जब नींद का गलबा आएगा ना तकरीर सही से सुन पाएंगे, खतीब का खुतबा सही से सुन पाएंगे, ना आप नींद सही से ले पाएंगे। दोनों में से कोई पूरा नहीं होगा। इसलिए ये तमहीदी बातें थी। आइए मैं अब असल मकसद की तरफ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल करम, ये इनायत हमारे ऊपर था कि उन्होंने हमें एक महीना रमजानुल मुबारक जैसा महीना अता किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर जब चढ़ते हैं, पहला कदम पहले सीढ़ी पर रखते हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आमीन। ये खिलाफ था, मामूल के खिलाफ था। और जब दूसरे सीढ़ी पर दूसरा कदम रखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं आमीन। जब तीसरे सीढ़ी पर कदम रखते हैं फिर कहते हैं आमीन। खुतबा खत्म हुआ, नमाज पढ़ चुके, सहाबा कराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज हमने वो चीज देखी, आज हमें वो चीज देखने को मिला जो इससे पहले मैंने कभी हमने नहीं देखा था। अल्लाह के नबी आखिर वो क्या बात है, वो क्या है? कहा कि क्या देखा? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब पहले सीढ़ी पर कदम रखे तो बोल रहे थे आमीन बोले, जब दूसरे पे तो आमीन, तीसरे पे आमीन। बात किया है रोजेदारों और बेरोजेदारों, जरा गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन आया और उन्होंने कहा जिस महफिल में मेरा जिक्र हो, मेरा नाम लिया जाए और लोग मेरे ऊपर दरूद ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द ना करें। क्या मतलब? जब एक मुकर्रिर, एक खतीब या कहीं भी मोहम्मद या रसूलुल्लाह नाम सुने, मोहम्मद नाम सुने तो क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल का नाम सुने मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जरूर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खतीब जितने बार खुतबा के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहेगा उतनी बार दरूद भेजना, उतनी बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना हमारे लिए जरूरी है, निजात का जरिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरा नाम मेरे आए किसी महफिल में जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, उस इंसान पर हलाकत हो, बर्बादी हो, तबाही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिब्रील अमीन जी कहा तो मैंने कहा आमीन, अल्लाह इस बात को कबूल कर ले। जब मैं दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि जब किसी इंसान के माँ बाप बूढ़ापे को पाए,
کسی انسان کے کوئی ماں باپ ہو جو بڑھاپے کی عمر میں ہو، ضعیفی کی عمر میں ہو، وہ بڑھاپے ان کے پاس آ چکی ہو، اور وہ انسان دونوں میں سے دو یا ایک، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر لیا تو ان کے لیے بھی بربادی ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل امین یہ بات کہہ رہے تھے، اس کے بعد میں نے کہا آمین۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جب انسان کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پا جاتا ہو، رمضان مبارک کا مہینہ حاصل کر لیتا ہو، اور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی، اپنی پاپوں کی، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہ کرا لیتا ہو، اللہ کو راضی نہ کر لیتا ہو، ان کے اوپر بھی اللہ کی بربادی، اللہ کی تباہی، اللہ کی خرابیاں نازل ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میں ان تین جگہوں پر تین لوگوں کے لیے ان تین بددعا پر آمین کہا گیا۔ اب میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان، حدیث بخاری شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہو اور روزہ رکھنے کے بعد قول الزور، من دعا الی قول الزور، جب وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فسق باتیں نہ چھوڑے، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی نہ چھوڑے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہوگی۔ آئیے اصل ٹاپک، اصل موضوع جو میرا ہے میں وہ لکھ کر کے لے آیا ہوں، جو یہ ہے افطار، خطبہ جمعہ میں کیسے ہو، زکوٰۃ وغیرہ کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ اسے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، خالد بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں من افطر صائما، جب کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، کان لہو مثل اجر، اس کے لیے اسی کے مثل ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے ایک روزے دار کا؟ بے انتہا ثواب، وہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ جانتا اتنا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک روزے دار کو کوئی افطار کراتا ہے تو اس روزے کے برابر جتنا ثواب اس کو ہے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں غیر لا ينقص، کہ اس صائم جو روزہ کھول رہا ہے، افطار کر رہا ہے کسی اور کے اشیاء سے، کسی اور کے کھجور سے، اس کے روزے میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ جو افطار کرے گا، افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا، لیکن افطار کرنے والے کے روزے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو افطار کرے گا اس کے لیے آج ثواب اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے، یہ حقوق ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو ان کی دعوت کو تم قبول کرو۔ ان کی دعوت کو قبول کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ جب ایک انسان افطار پارٹی کا دعوت دیتا ہے، ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، قبول کرنے کا الگ ثواب مجھے ملتا ہے، افطار کریں گے مجھے تو جو ثواب ملنا ملے گا، اس کے باوجود افطار جو کرا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزر عظیم سے نوازے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کرانے کے بارے میں حکم فرماتے ہیں۔ اللہ کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان اتنا جان لے کہ روزہ افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے تو اپنی جمع پونجی سارا خرچ کر دے گا، اپنی جمع پونجی پورا صرف کر دے گا اور جنت کو ضرور حاصل کر لے گا۔ اس بددعا سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پا گیا ہو اور اس نے اللہ کو اپنی مغفرت کرا کے، اپنی گناہوں کی بخشش کرا کر کے وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر چکا ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اس ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی کو انسان افطاری میں لگا دے گا، روزے داروں کو کھانا کھلانے میں لگا دے گا، روزے داروں کو روزہ افطار کرانے میں لگا دے گا۔ یہ افطار کرانے کی ثواب ہے۔ آئیے میں اپنا دوسرا رخ چلتا ہوں جو ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ کیونکہ خطبہ جمعہ کے اندر شاید نہیں بتایا گیا، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ کھٹک رہا ہوگا کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے اور کس کو دینا ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کس کو دیں، کس کو ادا کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف روانہ کر دیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1496. کیا کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا اے معاذ جان لے میں جس طرف تم کو بھیج رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ فدعوہم تو ان کو دعوت دو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ وہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنْ آتَاؤُ لَكَ اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لے، اس بات پر یقین کر لے، وہ اس بات کی شہادت دے دے بِذَلِكَ اس بات پر، تو تم کہنا، تم ان کے لیے کہنا اخبرہم تمہارے اوپر اللہ نے یہ خبر دیا ہے، یہ حکم کیا ہے، فرض اللہ نے فرض کیا ہے 5 صلوات کل یوم و لیلہ کہ ہر دن اور رات میں 5 وقت کے نماز کو فرض کیا ہے. کتنا؟ 5 وقت کو نماز کو فرض کیا ہے. اگر 5 وقت کی نماز اگر وہ پڑھنے لگے، یہ فرض کو مان لے، تو ان کے لیے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے کیا؟ قد فرض اللہ علیکم صدقہ تمہارے پر صدقہ کو اللہ نے فرض کیا. تو خد من اغنیائہم وہ مالداروں سے لیا جائے گا، جو مالدار ہیں جو پیسے والے ہیں ان کا پیسہ لیا جائے گا، اور لینے کے بعد ان کا پیسہ لیا جائے گا، اور لینے کے بعد وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ اور ان کو فقیروں کو مسکینوں کو غریبوں کو بانٹ دیا جائے گا. یہ کن سے لینا ہے؟ یہ کن سے لینا ہے؟ مالداروں سے. بانٹنا کس کو ہے؟ فقیروں کو. آئیے میں ایک حدیث اور بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ دیں تو کس کو دیں؟ ہمارے یہاں جو رسمی فقیر آتے ہیں، جو اپنا بزنس، جو اپنا باڈی بلڈر پیٹ بڑھائے ہوئے رہتے ہیں، وہ فقیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایک فطرہ مکمل طریقے سے دے دیجیے. ان کے اوپر فطرہ ہے نہیں. اللہ کے رسول نے حدثا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا یسألانہ من الصدقہ یسألانہ من الصدقہ وہ لوگ صدقے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں صدقہ آپ دے دیجئے. فَقَلَّمَ فِي الْبَصَرِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. فَرَحْمَ جِلْدَائِن جب ان کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی کمانے کے لائق ہے، یہ آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ مزدوری کر سکتا ہے، اپنی پیٹ کو پال سکتا ہے، اپنے پیٹ اپنے اہل خانہ کو چلا سکتا ہے کما کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتما آتیتکما میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ تمہیں دوں، بلکہ ولا حد بغنی یہ کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، ولا بقوی مقتصد اور اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جو جوان، جو قوی، جو طاقتور کمانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے باوجود میں کمانے کی طاقت ہو، اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس کے لیے فطرہ نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. ہم نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ اب سوچیں ہمیں زکوٰۃ جو اپنے گھر کو چلا سکتا ہو کما کر، جس کے بازو میں اتنی طاقت ہو، یا وہ کاروبار وہ کرتا ہو کہ اپنے گھروں کو چلا لیتا ہے، اپنے گھروں کو وہ اپنے روزی روٹی آرام سے پار کر لیتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے. ان کے لیے جو اپنے گھروں کو چلا لیتا ہو اس کے باوجود ان کے لیے زکوٰۃ ہے. ایک آدمی کے لیے وہ کون ہے؟ مقروض شخص جن کے سر پر کافی قرضے کا بوجھ ہے اور وہ اپنے گھر کو چلا سکتا ہے مگر قرضے کو وہ ادا نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کو صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے. صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک گٹھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم وہیں پر بیٹھے تھے، کہیں سے حسنین آئے ٹہلتے ہوئے اور انہوں نے ایک کھجور ڈال لیا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کخی اے اس کو تھوک دو، بیٹے اسے پھینک دو. یہ سید زادے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حسنین، ان کے بارے میں کہنا سے تھوک دو. آخرکار وہ نہیں تھوک رہے تھے، بچے چھوٹے بچے تھے، نہیں تھوک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہلکی سی ضرب
गाल पे मारा जिससे खजूर निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये भी फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद के खानदान वाले सदका नहीं लिया करते, सदका नहीं खाया करते। इसी तरह से जो सैयद कहलाते हैं उनके लिए भी सदका नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि सदका किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। सदका यहाँ पर गरीबों के लिए कौन है? जो इंसान कमाने के लायक नहीं हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, औरतें बेवा हो चुकी हो, उनको आप सदका दे सकते हैं। वह बाप सदका लेने के कायल नहीं जो जिनका लड़का कमाता हो और वो अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकता हो, जिनका बेटा ताकतवर हो और वो अच्छी तरह से उनको देखभाल करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि कोई इंसान, कोई आदमी अपनी बीवी को सदका नहीं दे सकता और अपने औलाद को सदका नहीं दे सकता। कोई बेटा अपने बाप को सदका नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए बेटे का माल और बेटा दोनों उसके बाप के हैं। बेटे ने जो माल कमा के रखा वो भी, और जो बेटा है वो दोनों बाप के हैं। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को सदका नहीं दे सकता। हाँ, बीवी अपने शोहर को सदका दे सकती है। हाँ, बीवी अपने शोहर को सदका दे सकती है। आइए अब कितना सदका दे, हम कहां से अदा करें? आइए बताता हूं। चांदी का निसाब गालिबन 52.5 तोला, जो 612 ग्राम का लगभग आता है। 612 ग्राम 612 ग्राम चांदी का कीमत 69,900 कुछ रुपए है। अगर किसी इंसान के पास एक साल से 70,000 रुपया एक साल से मौजूद हो तो 70,000 में से 2.5% ज़कात उनके लिए देना फर्ज है। चाहे वो रमजान से पैसा रखा हो तो रमजान में निकालेंगे, अगर वो सव्वाल में पैसा रखे हो तो सव्वाल से निकालेंगे, अगर वो जिलकादा में पैसा उसका उतना उससे और जिलकादा तक उतना हो, एक जिलकादा से दूसरे जिलकादा तक, या यूं समझ लीजिए 1 जनवरी से दूसरे जनवरी तक उसके पास उतना पैसा हो तो 2.5% उसके लिए सदका हो जाएगा। अगर कोई इंसान, और सोने में से ये है, अगर किसी इंसान के पास 86 ग्राम सोना हो, 86 ग्राम सोना हो तो उसके ऊपर भी 2.5% ज़कात अदा करेंगे। अब आइए एक और बात जो हमारी माँ और बहनें सवाल करती है, कहती है कि हम लोग सदका देना चाहते हैं, हम लोग ज़कात देना चाहते हैं अपने ज़ेवरात के, तो हमारे ज़ेवरात में क्या सदका है? मेरी बहन, आप ये जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसके साथ एक बच्ची थी जिनके हाथों में सोने का 2 कंगन पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इन दोनों जेवर का सदका करती हो? उन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करती हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आग के 2 कंगन पहना दिए जाए? वो कंगन वो औरत उतारती है और उतारने के बाद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती है और कहती है, ये फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के राह में इसे खर्च कर रही हूँ, अल्लाह के राह में इसे दे रही हूँ। तो सदका ज़ेवरात पर भी है, जितना आप निकाल सकती है। अगर निसाब के हिसाब से निकालना चाहती है तो बेहतर है निकाल दे, और आपकी मर्जी। अगर आपके पास उतना सोना उतना चांदी नहीं है तो आप जितना जो पहन रही है उस पर निकाल सकते हैं। ये हदीस है, लेकिन फर्ज नहीं है कि वो निकालें। ज़ेवरात पर, मकानात पर, गाड़ियों पर इस पर ज़कात नहीं है। उसकी आमदनी पर, जो गाड़ी चल इस गाड़ी की आमदनी पर ज़कात है। जो खेती कर रहे हैं खेती पर ज़कात नहीं, खेती से पैदा होने वाले अशिया पर जैसे ज़कात है वैसे ही गाड़ी पर ज़कात नहीं, गाड़ी से कमाने वाले चीजों पर, कमाने वाले पैसों पर ज़कात है। ये ज़कात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आइए अगला में जो कुछ बातें लेकर के आया हूं वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म कि किन के नमाज रोज़े कबूल होंगे या नहीं होंगे। कबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग होंगे जो 8 के, खाट के और 360 के भी होंगे। मुझको नहीं लगता 360 के होंगे, ज़्यादा 8 और खाट के ही मिलेंगे। 8 जुम्मा के नमाजी होंगे, खाट जनाजे के नमाजी होंगे, 360 से ईदगाह जाने वाले नमाजी होंगे। इतना बता दूं मैं कि जो इंसान अपने नेक आमाल को कबूल कराना चाहता हो,
اپنے روزوں کو، اپنے قیام اللیل تراویح کو، اپنے صدقات کو، اپنے سب بیداری کو وہ اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو کوئی فارمولہ ضرور ہوگا کہ قبول ہے کہ نہیں۔ ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا، اس پر صحیح ہوا کہ نہیں، ایکسپیریمنٹ میرا فیل ہو گیا یا صحیح ہوا، اس پر ریسرچ ہے۔ اسی طرح کچھ نیک اعمال قبول ہونے کے ریسرچ ہے کہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علامت قبول الحسنتی الحسنۃ بعدہا، کہ اگر کوئی انسان اپنے نیک عمل قبول ہونے کا جانچ اور پرکھ لگانا چاہتا ہو، یہ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بیان، یہ جانچ لگانا چاہتے ہو، یہ پرکھنا چاہتا ہو، یہ جاننا چاہتا ہو کہ آخر وہ کیسے وہ جانیں گے کہ آخر وہ کیسے وہ جانیں گے کہ ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات، ان کے عطیات قبول ہوئے یا نہیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام اس کا ایک شرط یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کے بعد پھر نیکی کرے۔ مطلب کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد پھر روزہ رکھے نہیں، روزہ رکھنے کے بعد نفل روزہ رکھتے بہتر ہے، لیکن اگر روزہ یہ رمضان ختم ہونے کے بعد نماز کو پابندیوں سے ہرگز نہ چھوڑے، نماز کو اگر چھوڑتا ہو تو واللہ عالم ان کے اعمال، ان کے روزے، ان کے صدقات کیا ہوں گے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ لیکن علماء کا یہ قول موجود ہے کہ اگر نیک عمل قبول کرنا ہو، اگر نیکی قبول کرنا چاہتے ہو تو نیکی قبول کرنے کا ایک یہ شرط ہے کہ تم نیکی کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے نیکی کرو، پھر سے برائی میں نہ لپت ہو جاؤ۔ آئیے میں اب ایک بات بتا دوں، یہ بات میری ذہن پر کسی نے میرے کان پر یہ آواز ٹکرائی تھی، کسی کا رد ہے، کسی نے اس بات کا اعتراض کیا کہ علماء بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر میں 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمیں اس کے بعد عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ 83 سال تک ہم عمل نہیں کریں گے چلے گا نہیں۔ اگر کوئی انسان صرف لیلۃ القدر پا گیا ہو اور پانے پر وہ 83 سال 4 مہینے کا ثواب مل گیا ہو اور وہ یہ سوچ کر کے روزہ نماز چھوڑ دیتا ہو، وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیتا ہو کہ اب تو میرے لیے بلے بلے، میں نے تو روزہ سائے رکھ لیے، لیلۃ القدر کو پا گیا، میرے لیے 83 سال کا ثواب حاصل کر لیا ہے، اب اگلے سال سوچوں گا، اگلے سال پھر اس کے لیے طلب کر لوں گا۔ میرے بھائی اتنا جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جو کوئی انسان جان بوجھ کر ایک وقت کے نماز کو چھوڑ دے وہ انسان انہوں نے کھلا کفر کر لیا۔ اگر وہ کھلا کفر کرتا ہے یاد رکھے کافر شخص کبھی جنت میں جائے گا نہیں، اگر انسان کفر کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے اتنا تجربہ اور اتنا فتویٰ دینے کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فتویٰ دوں کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن اتنا بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے، کفر، اور بار بار ایک روز نہیں کئی روز، 8 روز میں ایک روز ایمان لانے والا وہ 8 کے نمازی آئیں گے اور کہیں گے اللہ میرے روزوں کو، میرے زکاتوں کو، میرے عطیات کو، میرے قیام اللیل تراویح کو قبول کر لے گا۔ واللہ عالم کہ علامت قبول الحسنۃ بعدہا، اگر نیک عمل قبول کرانا ہو تو تم پہلے کیا کرو؟ نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی کرو، یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً وقت ہو گیا ہے، ایک حدیث میرے دل میں کھٹکا جو مجھے خواتین نے گزارش بھی کی ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ بات ہم لوگوں کی جانب سے بتا دیں کہ کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے ہم لوگ بھی عیدگاہ جانا چاہتی ہیں مسجد کو لے کر کے، ہمیں مسجد میں نہیں پڑھنا چاہتی ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 853، نہیں حدیث نمبر 353 ہے، 853 اس طرح میں ذہن سے بھٹک رہا ہوں، غالباً وہ حدیث نمبر 351 ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 351 ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم حیض میں ہو، حیض کی حالت، نپاکی کی حالت میں ہو، ایام ماہواری پیریڈ کے وقت میں ہو، اس وقت بھی عیدگاہ کو جاؤ، مسلمانوں کی مجلسوں میں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو۔ ایک عورت اٹھ کر سوال کر دیتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے پاس
اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، اوڑھنی نہیں، ہم اوڑھ کے نہ جا سکے، ہمارا بال، ہمارا سینہ کھلا رہ جائے، ہم کیسے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے ساتھیوں میں سے، تم اپنی سہیلیوں میں سے کسی کی زائد دوپٹے کو اوڑھ لو جو بڑی ہو، اس بڑی دوپٹے کو ایک دوپٹے کو دو اوڑھ کر کے، یا اس کے پاس دو دوپٹہ ہو ایک لے کر کے تم جا سکتی ہو۔ لیکن جو حائضہ عورتیں ہوں گی، جن کے پیریڈ آ رہے ہوں گے، وہ عورتیں عیدگاہ سے باہر رہیں گی، وہ مصلی کے جگہ پر نہیں رہیں گی، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گی، ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کے ساتھ آمین کہیں گی، اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عیدگاہ کی طرف جائیں اگر ہمارے پاس سہولیت عیدگاہ کی، اگر کوئی چو چرا نہیں ہے، کسی طرح کی خرابی نہیں ہے، تو چاہیے کہ ہمارے بھی خاتون عیدگاہ کو جائیں۔ اگر کوئی دقت ہے، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عیدگاہ کو فوری طور پر ٹھیک کر لیں۔ اگر زمینی سطح برابر نہیں ہے تو ہم اسے برابر کرا دیں، اگر کوئی اور دقت پردے کی ہے، ہم پردہ لگا سکتے ہیں، لگا دیں، یہ ہمارے لیے بہتر اور درست ہوگا، اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث 351 کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پر ہمارا عمل بھی ہو جائے گا۔ بس وقت ہو چکا ہے، زیادہ لمبا اور زیادہ تمہید بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ہے العالمین، ہم تمام انسان جنہوں نے روزہ رکھا، یا اللہ تیرے خوف، تیرے رضا جوئی کے لیے، کیونکہ تو نے کہا ان اصوم لی وانا اجزی بہی، یا اللہ تو نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے روزے کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلی ہے، ہم سے جھوٹ، ہم سے کوتاہیاں، ہم سے غلطیاں، ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں روزے کی حالت میں۔ بار الہ تو ہماری روزے کو قبول کر لے، ہم نے وہ بھوک کی شدت اختیار کیا ہے، یا اللہ ہم نے وہ پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، یا اللہ تو ہماری روزوں کو ضائع نہ کر، بار الہ تو ہماری روزوں کو تو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں نیند کی غلبہ طاری ہوتی تھی ہمارے اوپر، بار الہ ہمیں نیند سے اونگ آنے لگتی تھی، ہم کبھی جھڑپ جاتے تھے، نماز میں قیام اللیل میں گرنے کے قابل ہو جاتے تھے، یا اللہ پھر ہم اپنے چہرے کو پانی سے بھگوتے تھے بار الہ، اور اس کے باوجود ہم تراویح قیام اللیل کی نماز کو پڑھا کرتے تھے، تیرے کلام کو سنا کرتے تھے۔ العالمین تو ہمیں اس قرآن، ہمیں تو ہمارے قیام اللیل کو تو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو صدقہ عطا کیا، جو صدقہ دیا عید الفطر، یا اللہ ہمارے جو ایک دن کا بچہ ہے ہم نے اس کا بھی صدقہ دیا، یا اللہ ہمارے جو بوڑھے بزرگ جو 60-70 سال کے ہیں، ہم نے چھوٹے سے بڑے تک سب کا صدقۃ الفطر ادا کیا۔ یا اللہ تو ہمارے صدقۃ الفطر کو قبول کر لے، اور ہمارے روزوں کی لغزشوں کو، ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو تو بخش دے بار الہ، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے ان صدقات کو تو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم بھولے بھٹ کے انسان ہیں، یا اللہ جس طرح تو رمضان میں ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حضور حاضری دینے کی توفیق عنایت فرمایا ہے، یا اللہ اس توفیق کو تو برقرار عطا فرما۔ یا اللہ سوال میں بھی مسجد ایسے ہی آباد رہے، العالمین ذوالقعدہ ذوالحجہ ان 12 مہینوں میں بار الہ مسلمانوں کے دلوں میں تو تقوی اختیار کر دے، تو تقوی کو بھر دے، کیونکہ قرآن حکیم کا یہ اعلان ہے یا اللہ کہ اگر جو انسان روزہ رکھے گا لعلکم تتقون، وہ تقوی کو پالے گا۔ یا اللہ ہمیں وہ تقوی پر مکمل قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین ہم تمام انسانوں کو روزوں کو قبول عطا فرما، آمین یا تقبل رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم ورحمۃ الرحیم۔